یہاں یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، چند جاہل صوفیہ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ نہ شریعت کا علم ہمیں ضرورت ہے، نہ اس پہ عمل کی ضرورت ہے، بس ذکر کی ضربیں لگائیں گے اور ہم ہر قیود سے آزاد ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ جو اخلاص والا پہلو ہے یہ شریعت کا ہی حصہ ہے۔ علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، اخلاص بھی ضروری ہے۔ مجھے علم ہی نہیں ہے کہ نماز کب پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہیں، تو میں عمل کہاں سے کروں گا؟ اور پھر علم آ گیا میں نے عمل نہ کیا تو فائدہ نہیں ہے۔ علم آ گیا عمل بھی کر لیا مگر اخلاص کے ساتھ نہ کیا تو اس کی وہ تاثیر میرے وجود پہ نہیں آئے گی، آخرت کے لیے بھی وہ وبال بن سکتا ہے، لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ آیا میں نماز بھی پڑھی، وضو بھی کیا، سب کیا، نماز بھی پڑھ لی، اور دل میں بجائے یہ کہ للہیت ہو میرے دل میں تو ہے کہ دیکھو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، نیک کہیں گے، اور بہت لوگ میری نماز دیکھے اور میں بڑے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اور خشوع خضوع دکھا رہا ہوں۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر میرا دل کا حال اخلاص نہیں ہے تو کیا آتا ہے کہ ایسی نماز منہ پہ ماری جائے گی، یہ کتنا عام چیز ہے۔ مگر پھر عمل علم کے بغیر نہیں آئے گا، علم بھی ضروری ہے۔ اس واسطے ہمارے جماعت میں کیا کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آنے والے معاملات کا علم انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ جو بھی اس پہ جو عمل آ جائے، مثال کے طور پہ ایک آدمی سونے کا کاروبار شروع کر رہا نیا نیا، اس پہ اب یہ لازم ہے کہ پہلے کاروبار کرنے سے پہلے جا کے اس کا علم حاصل کرے، اس کے بعد اس پہ پھر عمل کرے، اس کے بعد پھر یہ ٹٹولے کہ میرے علم میں جو عمل ہے وہ عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں، للہیت ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے میں نے کیا، مخلوق کو دکھانے کے لیے لیا، نیک بننے کے لیے کیا، یعنی لوگوں کو دکھانا کہ میں نیک ہوں۔ کیونکہ اصل وزن اب یہ دیکھیے، ظاہر تو یہاں سے بن گیا، قیامت کے اندر اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے تولنے کا تعلق ہے وزن سے، وزن بنتا ہے اعمال کے اخلاص سے، تعداد سے نہیں بنتا۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے صحابہ ہیں جو بہت مختصر زندگی رہی ان کی ایمان لانے کے بعد، اعمال بہت بظاہر کم رہے۔ اولیاء کرام نے 80 سال بڑی مجاہدات کیے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اعمال کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر مقام کس کا اونچا ہے؟ صحابہ کا۔ وہ کہتے ہیں نا تمام اولیاء کرام کو جمع کر دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ادنا صحابی، ایک ادنا صحابی کو، یعنی ہر صحابی اونچا ہے مگر سمجھو ان صحابہ کے اندر جو سمجھو کہ بالکل آخری درجے کا، ایک پلڑے میں اس کو رکھا جائے تو وہ ایسے ٹھک کر کے نیچے آئے گا پلڑا، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔